انداز سے پیش کریں گے کہ دریاؤں کو کوزوں میں بند کر دیں گے وہ۔ اس وقت میں 15 دن کے اندر یہ صورتحال ہوئی کہ چند علماء ان علاقوں میں، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، اور ایک آبھا ایک گاؤں ہے وہاں کے قاضی تھے جو بہت دیندار بڑے جری تھے، یہ چند لوگ باقی رہ گئے تھے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی آگرے میں جا کر چھپ گئے تھے۔ بہت بڑے مناظر اسلام، انگریز کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب علماء اس ملک میں نہیں رہے، مسلمانوں کو اب ہم جس طرح چاہیں گیند کی طرح پھینک سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں ان کو لڑکا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر تسلیس کی، تبلیغ شروع کی، اور آگرے شہر میں اتفاق سے جہاں مولانا رحمت اللہ صاحب چھپے ہوئے تھے، فنڈن نام کا ایک پادری باہر سے بلایا گیا جو بہت مشہور عیسائی کا مناظر تھا، اس نے آ کر وہاں یہ کہنا شروع کیا کہ خدا ایک نہیں تین ہے، اگر کوئی ایک خدا کہتا ہے تو مجھ سے آ کر وہ مناظرہ کر لے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کو جب یہ آواز سنی تو مولانا فرمایا کہ میں مقابلہ اس کا کروں گا، مگر ساتھیوں نے یہ کہا کہ حضرت اگر آپ زندہ رہ گئے اس ملک کے اندر تو انشاءاللہ اسلام کی نشاط ثانیہ پھر دوبارہ ہو سکتی ہے، آپ خاموش رہ جائیے، اگر آپ باہر نکل گئے تو پھر حکومت کے ظلم کا آپ بھی شکار ہو جائیں گے۔ پہلے دن ایسا ہوا، دوسرے دن جب اعلان ہوا اس نے اعلان کیا، دوسرے دن بھی تسلیس کا، پھر حضرت کو جوش آیا اور شدت کے ساتھ باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو پھر جو ہے بہت شدت کے ساتھ ساتھیوں نے منع کر دیا۔ تیسرے دن جب اس نے وہیں پھر اعلان کیا تو حضرت رحمت اللہ علیہ کیرانوی انہوں نے تو اپنے ساتھیوں کو بہت زور سے جھڑکایا اور یوں کہا ہے کہ ممکن نہیں کہ وحدانیت مٹتی رہے اور ہم زندہ رہیں۔ فوراً باہر آ گئے اور باہر آ کر فنڈر کو کہا میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں رحمت اللہ کیرانوی ہوں۔ اس نے تو نام سنتے فوراً بھاگ پڑا وہاں سے اور دلی میں آ کر اطلاع دی کہ جب تک رحمت اللہ کیرانوی یہاں موجود رہیں گے اس وقت مسلمانوں کو ان کے دین اسلام سے کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی۔ مولانا کا اسی وقت وارنٹ جاری ہوا اور آگرہ کے جو ڈی سی کلیکٹر تھے ان کے پاس پہنچا، اتفاق سے وہ مسلمان تھا، اس نے حضرت کو یہ کہا کہ حضرت آپ یہاں سے راتوں رات کوچ کر جائیے، نہیں تو مجھے گرفتار کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو جام شہادت نوش کرنا پڑے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ راتوں رات مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی اظہار حق کے مصنف وہ یہاں سے نکلے اور سارے دن چھپتے اور رات کو سفر کرتے، وہ ہندوستان کی سرحد سے باہر ہو گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو سہارنپور میں چکوالی ایک گاؤں ہے، وہاں پر روپوش رکھا اور لوگوں نے ساتھ دیا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ گرفتار ہو چکے تھے مگر ان کی ضمانت ہوئی، اور وہ تفصیل چیز ہے کہ ضمانت جب انگریز نے کہہ دیا تھا لوگ جاتے رہے ضمانت کے لیے، کہا ضمانت ان کی روپیہ پیسہ اور جائیداد نہیں ہے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کی ضمانت 20 نوجوان ہوں ان کو ہم شہید کریں گے اور تب ان کی ضمانت منظور ہوگی۔ 20 نوجوان بھیڑ چڑھاؤ ان کے بدلے میں۔ چنانچہ وہاں جو لوگ بستے تھے آس پاس گوجر برادری، وہاں کے ایک بڑا چودھری تھا جس کا نام منگتا تھا، تاریخ میں آتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے 2 بیٹوں کو لیا اور ان کے سر پر کفن باندھا اور گنگو حلقے کے اندر پھر اپنی پوری برادری کی میٹنگ بلائی اور اس نے بہت ٹوٹو پھوٹی زبان سے یوں کہا کہ مولوی رشید احمد جیل میں ہیں اور ان کی ضمانت 20 نوجوان بتایا گیا ہے، یہ 2 نوجوان میرے 2 اولاد ہیں، یہ شہادت کے لیے تیار ہیں، مجھے 18 نوجوان کی بھیک چاہیے، اور انہیں اس طرح پلہ پھیلایا پوری برادری کے سامنے۔ وہیں 18 نوجوان تیار ہو گئے اور تاریخ پر پھر یہ آدمی ان 20 نوجوانوں کے سر پر کفن باندھ کر کورٹ لے گیا
اور جا کر جج کے سامنے پیش کی کہ وہ لڑکے ہیں جو مولانا گنگوہی کے نام پر پھیٹ چڑھنے کے لیے تیار ہیں، کیا سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ان سے سوال کر لیجئے۔ جج نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سولی پہ چڑھنا بڑی بات نہیں ہے، ہم تو مولانا گنگوہی کے نام پر سولی پہ چڑھنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کہنا تھا، وہ کوئی لفظی بات نہیں تھی، دل سے نکلی ہوئی تھی۔ جج کا ہاتھ کانپنے لگا اور کہا کہ ایسے لوگ ہیں